السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى في القرآن المجيد: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے. درود پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کر لے اتنا ہی کم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اور رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرمایا. صحابہ اکرام 6 مہینے دعائیں کرتے تھے کہ ہمارے رمضان کے روزے قبول ہو جائیں، رمضان کی عبادتیں قبول ہو جائیں، اور دوسرا جو 6 مہینے ہیں یا 5 مہینے ہیں وہ دعا کرتے تھے کہ ہمیں رمضان مل جائے. جو انسان دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کی 2 ہی خواہشیں ہوتی ہیں. جو اس کو شہادت میں لذت آئی کہ دوبارہ وہ شہید ہونا چاہتا ہے، اور رمضان المبارک کے روزے اس کو مل جائیں، دوبارہ روزے رکھنا چاہتا ہے. کہ اس کو جب آخرت سے جاتا ہے اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس کا انعام کیا ہے. تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم کو مٹی اور پانی سے بنایا. اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں مٹی سے پیدا کیا. مٹی بھی وہ جس کے اندر سے آواز آتی ہے. تو ہمارے جسم کو زندہ رہنے کے لیے ہمیں وہ چیزیں چاہیے جو مٹی سے نکلتی ہیں. تو مٹی زرخیز کب ہوگی؟ جب اس کے اوپر پانی لگے گا. پانی کے بغیر وہ مٹی زرخیز نہیں ہوگی، اور وہ جو ہے اس کا پھل و پھول نہیں نکالے گی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ. تو ہم ہمیشہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ رحمت والی بارش نازل فرما. اور جب بارش آتی ہے تو الحمدللہ اس کے ساتھ جو ہے وہ نباتات اور جو ہمارے کھانے پینے کی چیزیں ہیں وہ زمین سے جو ہے وہ نکلتی ہیں، اور ہم وہ کھاتے ہیں، وہ زندہ رہتے ہیں. کیونکہ ہماری جو باڈی ہے وہ پانی اور مٹی سے بنی ہے.
لیکن ایک چیز ہماری باڈی کے اندر ہے، وہ مٹی سے نہیں بنی، وہ آسمانوں سے آئی ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ آپ سے سوال کرتے ہیں روح کے متعلق، ان سے کہہ دیجئے کہ آپ کی روح اللہ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ وہ آتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ واپس چلی جاتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، روح کو کھانا نہیں چاہیے، روح کو خوراک نہیں چاہیے۔ روح جو ہے وہ ہوٹلی کرنے سے، یا آپ جو ہے وہ ڈفرنٹ جگہ پہ وزٹ کرتے ہیں، اس سے اس کو سکون نہیں ملتا، اس سے وہ توانا نہیں ہوتی، اس سے وہ طاقتور نہیں ہوتی۔ روح اسی چیز سے وہ طاقتور ہوگی جب اس کو وہ چیز دی جائے جو آسمانوں سے آئی ہے۔ تو آسمانوں سے کیا آیا ہے؟ قرآن مجید آیا ہے۔ تو قرآن مجید بھی اللہ تعالیٰ کے پاس سے آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ۔ ہم نے اس قرآن مجید کو بابرکت رات میں نازل فرمایا۔ تو یہ قرآن مجید بھی اللہ کی طرف سے آیا اور روح بھی اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ تو اگر آپ قرآن مجید کی تلاوت نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کریں گے، تو آپ کی روح جو ہے وہ بیمار ہو جائے گی، آپ افسردہ رہیں گے۔ اگر آپ مومن ہیں تو آپ خوش نہیں رہ سکتے۔ آپ نے اگر خوش رہنا ہے، آپ کے دل کو سکون دینا ہے، تو آپ نے جو اللہ کی طرف سے روح آئی ہے اور روح کو جو خوراک چاہیے وہ آپ کو دینی ہوگی۔ تو اس کی خوراک روح کی اللہ کا ذکر ہے اور قرآن مجید کی تلاوت ہے۔ قرآن مجید کی وجہ سے ہی اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں اتنی برکتیں، اس مہینے کو اتنی برکتیں دی ہیں۔ اس کو جو ہے وہ اسپیشل منتھ کہا گیا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ یہ وہ شہر ہے، یہ وہ مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی اور مہینے کو نہیں کہا کہ یہ ایک وہ مہینہ ہے جس کے اندر قرآن مجید کا نزول ہوا۔ جس نبی پہ قرآن کا نزول ہوا وہ نبی سب سے افضل ہو گیا۔ جس امت کے اوپر یہ قرآن مجید کا نزول ہوا وہ امت سب سے افضل ہو گئی۔ یہی امت ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پریشان رہتے تھے۔ ہر نبی اپنی امت کے لیے باپ کا درجہ رکھتا ہے۔ نوح علیہ السلام سے دیکھ لیں، آدم علیہ السلام سے دیکھ لیں، ابراہیم علیہ السلام کے، ہر نبی جو ہے اپنی جو امت ہے اس کے لیے بہتری سوچتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میری امت نجات فرمائے۔ ابراہیم علیہ السلام، لیکن کوئی بھی نبی یہ نہیں بد دعا کرتا کہ یا اللہ ان کو برباد کر دے۔ کبھی بھی باپ جتنا مرضی غصے میں آ جائے، کبھی یہ نہیں چاہے گا کہ اس کی اولاد جہنم میں جائے، اس کی اولاد کو آگ کے اندر پھینک دیا جائے، چاہے اولاد کتنی ہی نافرمان کیوں نہ ہو۔ ربی انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور رحیم۔ ابراہیم علیہ السلام کیا کہتے ہیں کہ یا اللہ میری اضللن کثیرا من الناس، بہت سارے لوگ گمراہ ہو گئے ہیں، جس نے میری اتباع کی وہ مجھ سے، وہ ہم میں سے ہو گیا۔ ومن عصانی، جس نے نافرمانی کی، یہ نہیں کہا یا اللہ اس کو جہنم میں پھینک دے۔ فإنک غفور الرحیم، یا اللہ تو بخشنے والا ہے، رحمت کرنے والا ہے۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام، ان کو ان کے مرتبے سے اٹھایا گیا، ان کو اللہ کا بیٹا کہا گیا، ان کے تینوں میں سے ایک تین ثالث ثلاثہ کہا گیا، تو اس نے بھی یہ نہیں کہا، اس نے بھی یہی کہا یا اللہ تیرے بندے ہیں تو چاہے تو ان کو بخش دے۔ اس نے بھی یہ نہیں کہا کہ اللہ ان کو عذاب دو، اس نے کہا یا اللہ تیرے بندے ہیں، تو معاف کرنے والا ہے، معاف کر دے۔ جب ہمارے نبی کی بات آئی، رات میں کھڑے ہوئے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں بھی کھڑا ہو گیا۔ آپ نے 100 رکعتیں پڑھی، رکوع میں نہیں گئے۔ میں نے کہا ہو سکتا ہے جو ہے وہ
ایک سپارے کے بعد رکوع میں چلے جائیں. آپ نے پوری سورہ بقرہ پڑھ دی، رکوع میں نہیں گئے. پوری سورہ آل عمران پڑھ دی، رکوع میں نہیں گئے. سورہ نساء شروع کر دی کہ 5 سپاروں کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں گئے. آپ کے قدم جو ہے وہ رات کو عبادت کی وجہ سے جو ہے وہ، جس کو حدیث میں آتا ہے کہ بھول جاتے تھے، ورم ہو جاتا تھا. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہے آپ کے تو اللہ نے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں، آپ کیوں اپنے اوپر اتنی تکلیف میں ڈالتے ہیں؟ کہتی افلا اکون عبدا شکورا. یہ ہے ہمارے نبی، یہ ہے نبی جو نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کے اندر بھی کہہ رہے ہیں امتی امتی امتی، رو رہے ہیں یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت. ہمارے بارے میں بات کر رہے ہیں ہمارے نبی، ہمارے بارے میں رو رہے ہیں، ہماری فکر ہے ان کو. اللہ تعالیٰ جبریل اسلام کو بھیجتے ہیں، کہتے اللہ جانتے ہیں وہ کیوں رو رہے ہیں، پھر بھی جبریل اسلام کو بھیجتے ہیں جاؤ پوچھ کے آؤ کس چیز کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رلا دیا، جاؤ پوچھ کے آؤ. آتے ہیں، سوال کرتے ہیں، حالانکہ جانتے ہیں، تو کہتے ہیں میری امت میری امت میری امت. مجھے ان کی بڑی فکر ہے، ان کی بخشش ہو جائے. جیسے ایک باپ دعائیں کرتا ہے اسی طرح وہ دعائیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جاؤ واپس جاؤ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دے دو. اللہ تعالیٰ تجھ پر بھی اور تیری امت سے بھی راضی ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ تیری امت کو بھولے گا نہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہمارے بارے میں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ جو ہمارا نبی ساری ساری رات کھڑے کے قرآن مجید پڑھتے ہیں اور دوسری ساری چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں رمضان کے اندر، آپ کا چہرہ مبارک ہی بدل جاتا ہے. خوشیاں ہی خوشیاں چہرے پہ آتی ہیں کہ روزانہ جبریل اسلام آ رہے ہیں، جبریل اسلام کے ساتھ روزانہ دور ہو رہا ہے. آپ جبریل اسلام کو قرآن مجید سناتے ہیں اور جبریل علیہ السلام پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے ہیں. اسی طرح پورا مہینہ چہرے پہ خوشی، ماحول ہی کچھ اور بنا ہوا ہے. آخری رمضان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دفعہ دور کیا جبریل اسلام کے ساتھ. اس لیے میرے بھائیوں، یہ قرآن مجید کی وجہ سے ہی لیلۃ القدر کو فوقیت ملی دوسری راتوں کے اوپر، کیونکہ اس رات کے اندر قرآن مجید نازل کیا گیا. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. میرے بھائیوں، یہ رات جو ہے خیر من الف شہر، جو بہتر ہے 1000 مہینوں سے، وہ بہتر اسی لیے ہوئی ہے کہ اس کے اندر قرآن مجید کا نزول شروع ہوا. اس رات کو قرآن مجید کو لوح محفوظ سے لوح دنیا پہ لایا گیا، بیت العزہ سے، وہاں سے جو ہے وہ قرآن مجید تقریباً 23 سالوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوتا رہا. آپ قرآن مجید سے دوستی تو کر کے دیکھیں، آپ کی زندگی نہ بدل جائے تو کہنا. یہ میرے الفاظ کو یاد رکھنا، اگر آپ نے قرآن مجید کے ساتھ دوستی کر لی، آپ کا دن قرآن مجید سے شروع ہوا، قرآن مجید آپ کو کبھی بھی ذلیل نہیں ہونے دیتا. ان اللہ یرفع بہذا الکتاب، اللہ تعالیٰ اس کتاب کی وجہ سے امتوں کو جو ہے وہ دنیا میں بھی عزت دیتے ہیں، آخرت میں بھی عزت دیتے ہیں. وَيَضَعُ بِهِ الْآخَرِينَ، جو قرآن مجید کو پیٹھ دکھاتے ہیں، قرآن مجید بھی ان کو پیٹھ دکھا دیتا ہے. قرآن مجید بھی ان کو جو ہے وہ دنیا میں ذل و رسوا کر دیتا ہے. کہیں نہیں چھوڑے گا آپ کو قرآن مجید. دوستی تو کر کے دیکھیں اس کے ساتھ، اس کو آگے تو لگائیں. آپ چلے تو ہی قرآن کے پیچھے،
دیکھیں آپ کی زندگی کے اندر کیسے خوشیاں آتی ہیں، آپ کی جو روزی کے اندر کیسے برکت ڈالتی ہے۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ کوئی بھی دن آپ کا ایسا نہیں جانا چاہیے جس میں آپ نے قرآن مجید کو نہ کھولا ہو۔ جتنی آپ کی نظر قرآن مجید پہ رہے گی، قرآن مجید کو پڑھیں گے، اس کو سمجھیں گے، یہی قرآن مجید آپ کو جنت میں لے جائے گا۔ قبر کے اندر ہر چیز آپ کو، ہر کوئی چھوڑ دے گا، آپ کے اپنے، آپ کا والد محترم، آپ کے بہن بھائی، آپ کا خامد، اتنے محبت کرنے والے لوگ ہیں، آپ کے جسم سے روح نکلی جو اللہ کی طرف سے آئی ہے، اللہ کی طرف چلے جائے گی۔ آپ کی باڈی مٹی سے آئی ہے، مٹی میں واپس چلے جائے گی۔ لیکن اگر آپ کی باڈی ہے، جب مٹی میں واپس جائے گی، جو روح کو آپ نے قرآن مجید سے تر و تازہ کیا، آپ کی روح جو ہے وہ طاقتور، توانا ہے، وہی روح جب واپس آئے گی تو ساتھ میں فرشتے بھی آئیں گے، ساتھ میں رحمت والے فرشتے بھی آئیں گے۔ وہی قرآن مجید ایک خوبصورت انسان کی شکل میں آپ کے سامنے کھڑا ہوگا۔ انسان کہے گا میں تو تجھے نہیں جانتا ہوں، کون ہے تو؟ وہ کہے گا میں تیرا قرآن ہوں، تیرے نیک اعمال ہوں، جو دنیا میں تو نے کیے تھے۔ تو نے میرے لیے راتوں کی نیندیں حرام کی، راتوں کو قیام کیا، اور میرے لیے دن کے روزے رکھے۔ آج تو سو جا، جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی، نم کا نم عریس، جیسے نئی نئی دلہن سوتی ہے ایسے سو۔ میں تیری یہاں پہ حفاظت فرماؤں گا، کوئی بھی چیز تجھے نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ یہ قرآن ہے میرے بھائیو، یہ قرآن مجید کی تلاوت ہے۔ اس کو سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کریں۔ رات کو آتے ہیں، یہ نہ ہو کہ جیسے روٹین ہر سال رمضان آیا وہی ہے، یہاں پہ تراویح پڑھ کے چلے گئے، نہ ایک آیت کی سمجھ لگی، نہ جو ہے پتہ نہیں قاری صاحب کیا کر رہے ہیں، بس ٹھیک ہے، ایک عادت سی بن گئی ہے نماز تراویح پڑھنے کی، پڑھ کے چلے گئے۔ ایک عادت سی بن گئی ہے صبح سے شام کو نہ کھانے کی، وہ بن گئی ہے، ٹھیک ہے چلے گئے۔ رمضان آیا، گزر گیا، اور ہماری زندگی کے اندر کوئی فرق نہیں پڑا۔ ایسے رمضان کا، ایسے روزوں کا اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ اس سے خوش نہیں ہوتے، نہ ایسے روزے اللہ تعالیٰ کو چاہیے۔ روزہ تو تقوی پیدا کرتا ہے، میں وجہ یہی ہے۔ تقوی کا مطلب ہے کہ آپ ہر گناہ سے بچیں، لیکن ہمارے نہ زندگی کے اندر ہم جھوٹ بولنا چھوڑتے ہیں، نہ دھوکہ دینا چھوڑتے ہیں، نہ گالیاں دینا چھوڑتے ہیں، نہ لڑائی کرنا چھوڑتے ہیں، بلکہ رمضان کے اندر لوگ اور زیادہ لڑائی شروع کرنا دیتے ہیں۔ تو پھر اسے کیا فائدہ ہو جس نے جھوٹ نہیں چھوڑا، اور جس نے لڑائی نہیں چھوڑی، جس نے دھوکہ دہی نہیں چھوڑی، ایسے روزے کیا فائدہ؟ اس لیے میرے بھائیوں، یہ بہت ہی برکتوں والا مہینہ ہے، اس کی قدر کیجئے، اور اس کا ایک ایک منٹ اللہ کی عبادت میں جو ہے یوز کیجئے۔ صحابہ اکرام، آپ جتنے بھی محدثین کو دیکھ لیں، امام مالک رحمہ اللہ جو محدث تھے، حدیث کو پڑھنے اور پڑھانے والے تھے، رمضان المبارک آیا، حدیث کو بند کیا، سائڈ پہ رکھ دیا، صرف قرآن مجید کی تلاوت کی۔ ابن رجب کہتے ہیں جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا، ہم اور ساری باتیں چھوڑ دیتے، اپنے آپ کو قرآن کے اندر مشغول کر لیتے۔ جتنی کہ قرآن مجید کی تلاوت کر سکتے ہیں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، یعنی حدیث پڑھنا بھی ثواب ہے، دوسرے باتیں بھی ثواب ہے، لیکن زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے۔ کم سے کم ابن رجب کہتے ہیں کہ آپ کو 3 دن لگنے چاہیے قرآن مجید ختم کرنے کے لیے۔
جو بہت سارے لوگ ایک ہی رات میں قرآن ختم کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ان کے لیے جائز نہیں ہے، تو کم سے کم آپ کے 3 دن جو ہے قرآن مجید کو پڑھنے، قرآن مجید جو ہے ختم کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں یہ مہینہ برکتوں والا، اس کی جو ہے وہ ثمرات کو جو اکٹھے کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے کی اور اس کو سمجھنے کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وسائر المسلمین، الحمد للہ رب العالمین۔